رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج کے خطاب جمعہ کا جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو ہماری زبوں حالی ہے، یعنی ہماری سے مراد مسلمانوں کی، اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے۔ زبوں حالی پر کوئی زیادہ بات کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہماری بے بسی، ہماری مظلومی، اور اس کے اوپر ہم کچھ نہ کر سکنے کے قابل۔ ایک فلسطینی کے مسئلے کو سامنے رکھنے تو ساری بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی باقی باتوں کو چھوڑیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، حقیقت پسندی سے جائزہ لے کے دیکھیے کہ ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم خوراک بھی بھیجنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہ رہا اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ تمام اسلامی ملک مل کے کم از کم ایک جگ پانی ہی بھیج سکیں، یہ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بے بسی ہے۔ آدمی اگر حقائق سے واقف نہ ہو تو سوچ سکتا ہے کہ ہمارے حکمران غدار ہیں، وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں یا آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر حقیقت پسندانہ جائزہ لیں، فی الواقع یہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ جب صورت یہ بن جائے کہ آپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکتے ہوں، باتیں بہت ساری ہیں۔ کشمیر ہماری شہر ہے، ہم نے کیا کر لیا؟ بنگلہ دیش کیوں بن گیا؟ وہ ہمارا حصہ تھا۔ جس ہندوستان پر ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، وہاں پہ آج مسلمان کس حالت میں ہیں، اور ہم ان مسلمانوں کے حق میں آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم بول بھی نہیں سکتے۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ کم از کم بولتے تو ہیں، چائنا والے مسلمانوں پر، ایور کے مسلمانوں پر بول بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہماری حالت ہے، جب ایسی حالت بن جاتی ہے، اور وہ بھی ایک مسلمان امت کی، کہ جس کو قرآن کہتا ہو خیر امت وسط، تو پھر یہ کہ حالات و واقعات کو دیکھنے سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کل شعین قدیر، کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اصل بات دیکھنے کی ہے، یہ حالات کون بناتا ہے؟ اس طرح کی بے بسی کون طاری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہود سے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی، انی فضلتکم علی العالمین، اور پھر کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی، مسلط کر دی۔ وہ یہی کیفیت ہوتی ہے جو آج ہماری کیفیت ہے، اسی کیفیت کو ذلت اور مسکنت کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تھوپ دی۔ اب ہمارے یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہم کیا سمجھیں، کہ ہم اسباب کی سطح پر ہی جائزہ لیں، یا یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے۔ موضوع طویل ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، اس لیے میں ذرا جلدی سے چھلانگ لگا کے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ان کی طرف آتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات 101، 102 اور 103 ہیں۔ 3 آیات ہیں۔ ان کو ہم صرف ان کا ترجمہ کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو دوسری جگہوں میں سوالات اٹھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گی۔ پہلی آیت میں بتایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں مرنا۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا نہیں، اللہ کا لحاظ کرنا، اللہ کا پاس رکھنا، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کے عہد کی پاسداری کرنا۔ عہد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بالفاظ دیگر تقوی کا دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کی کلی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ پرہیزگار ہونا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا۔ تقوی کا یہی معنی ہم کرتے ہیں نا، پرہیزگار۔ متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ مطلب کیا بنا؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، پرہیزگاری کرتا ہے، یعنی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے۔ اور آخر میں یہی بات کھولی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب تم مرو تو فرما بردار مرو۔ اب دیکھیں نا، مرنے کا نہیں پتا کب مریں۔ ابھی ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے نا، وہ ترکی کے تقریر کر رہے تھے پارلیمان کے اندر، اور ادھر ہی دل کا دورہ پڑا اور فوت ہو گئے۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں تو کیا پتا نماز نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، مرنے کا کسی کو نہیں پتا۔ اچھا، اب اگر اس وقت میں مروں، میری نیت صاف ہے تو فرما برداری کی موت مروں گا کہ بھائی چلیں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، یہاں مر گیا۔ اچھا، یہی موت مجھے شراب خانے میں آئے تو
وہ فرما برداری کی ہوگی یا نافرمانی کی ہوگی. تو اب یہ طے کر لو کہ نافرمان نہیں مرنا، مطلب یہ کہ ہر وقت فرما بردار رہنا ہے، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ موت کب آئے گی. ہر وقت فرما بردار رہنا ہے اور فرما برداری کلی کرنی ہے. یہ تو نہیں کہ اللہ نے کہا نمازیں تو ہم 5 پڑھیں روزے نہ رکھیں، یہ چلے گی بات؟ نہیں چلے گی. اچھا روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، جھوٹ نہ چھوڑیں، رشوت نہ چھوڑیں، حرام خوری نہ چھوڑیں، سود خوری نہ چھوڑیں. تو پھر اس کا مطلب فرما برداری کلی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو قبول نہیں ہے. تو ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بالکل نہیں مانتا، وہ تو کافر ہے، اس کا جو بھی ہوگا آخرت میں ہوگا، ادھر آئے گا تو معاملہ چکتا کیا جائے گا. یہ جو بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے اور کنارے کنارے رہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بندوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں مگر کنارے رہ کر کرتے ہیں. مشکل آتی ہے پیچھے پاؤں کھینچ لیتے ہیں، گہرے پانی میں نہیں اترتے ہیں، سختی میں اپنے آپ کو لے کے نہیں جاتے ہیں، آسان آسان کام کرتے ہیں، مشکل کام جو نفس پر گراں ہوں وہ نہیں کرتے. جب یہ کرتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے، چونکہ یہ کام پہلے یہودی کرتے تھے اس لیے ان پر یہ ذلت مسلط ہوئی تھی، تو قرآن نے ان سے یہ بات کہی. تو اب اس کی روشنی میں ہم اس آئینے میں اپنی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان رکھتے اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ مطلب کیا کہ ایک ہی خدا ہے جس نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، اور وہی ہے جس نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، اور تم نماز پڑھ لیتے ہو اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہو، تو کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ وہ اسی اللہ کی بات نہیں ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اب یہ ہے پہلا یعنی نقطہ آپ کے سامنے آ گیا. جو تم میں سے یہ روش اختیار کرے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ اسے ذلیل کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے، سمجھ آپ خود سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جس نے یہ روش اختیار کی اسے دنیا میں ذلیل کیا جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب میں ڈالا جائے گا. سب سے شدید عذاب میں کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. یہ کیوں سب سے شدید عذاب میں ڈالا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ روش کہ جب مشکل پیش آئے تو یو ٹرن لے لو، یہ منافق کی روش ہے، یہ نفاق ہے. اللہ کی ماننی ہے پورے مانو، نہیں ماننی ہے یا ادھورا ماننا، یہ کفر نہیں، یہ نفاق ہے، اور اس کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں سب سے شدید عذاب ہے. یہ پہلی آیت تھی اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب دوسری آیت کی طرف آئیں. فرمایا واعتصموا بحبل اللہ. اب یعنی پہلی آیت کے بارے میں اب ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اگلی آیت ان سے مخاطب ہے جو پہلی آیت کا تقاضا پورا کر لیں، جو پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو گئے. یعنی جو میٹرک نہ پاس کر سکے وہ گریجویشن کا امتحان دے سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ اگلی بات اس سے کی جا رہی ہے جو پچھلا تقاضا پورا کر چکا ہو. وہ کیا بات ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، جمیعاً سارے کے سارے. یہ اعتصام کا لفظ جو ہے نا، یہ عاصم ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اس کا مطلب اسی کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا. وہ معصوم ہوتا ہے وہ جس کو بچا لیا گیا ہو، اور اعتصام ہوتا ہے بچنے کے لیے کسی سے چمٹ جانا. جیسے بچہ خوف محسوس کر کے دوڑ کے ماں سے لپٹ جائے، یہ جو عمل ہے یہ اعتصام کا عمل ہے. اب واعتصموا کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں دیکھیں نا، پچھلی بات کیا تھی؟ جہاں خطرہ آتا ہے تم اللہ کی بندگی نہیں کرتے. اب جب آپ نے وہاں بھی اللہ کی بندگی کا فیصلہ کر لیا تو خطرہ پیدا ہو گیا. اب کہیں سے آپ کے لیے کوئی تھریٹ آ گئی تو بچاؤ کدھر ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگلی بات ان سے کی جا رہی ہے جو پچھلا تقاضا پورا کر لیں. بچاؤ کے لیے دوڑ کے اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. یہ حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، ہوا حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی مضبوط تنی ہوئی رسی ہے. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں ممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. میرے ذہن میں تصور یوں آتا ہے نا، جیسے سیلاب آیا، اوپر سے ہیلی کاپٹر آیا، اس نے رسی ڈالی، جو رسی جس نے پکڑ لی وہ اسے اٹھا کے لے گیا، دوسرا بہ گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے ذہن میں فوری طور پہ یوں آتا ہے گویا تم دنیا میں ہو، بکھیڑے میں ہو، یہاں پہ تمہارے لیے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں. یہ اللہ نے ایک رسی لٹکائی ہوئی ہے، جو اس سے جس نے پکڑ لیا وہ بچ گیا. یہ اس کا ایک تصور سورہ بقرہ میں بھی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ.
جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے وہ کنڈا پکڑ لیا جو بہت مضبوط ہے۔ تو یہ کنڈا پکڑنا، رسی پکڑنا، یہ اسی طوفان کے اندر کوئی مضبوط سہارا پکڑ لینا، یہ وہ معنی دے رہا ہے۔ تو بچاؤ کے لیے دوڑ کے اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، یعنی قرآن سے چمٹ جاؤ۔ اب قرآن سے چمٹنا خود ایک موضوع ہے، وہ خود کو 2.5-3 گھنٹے چاہیے اس کے لیے، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، شک و شبے میں نہ پڑیں، یقین رکھیں کہ جوں کا تو ہم تک پہنچا ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، تلاوت کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو تلاوت کا مطلب ہے اس کے اندر سمجھیں کہ یہ کیا کہا، کہ اللہ کا پیغام ہے نا، تو اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ہمیں اس کی سمجھ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے جو سمجھا اس پر عمل ہو، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اسے دوسرے تک پہنچایا جائے۔ یہ کریں تو وہ کنڈا پکڑا گیا، یہ کریں تو قرآن سے تعلق استوار ہو گیا، یہ کریں تو وہ تقاضا پورا ہو گیا جو اس آیت میں آیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، متفرق نہ ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب صاف ہے، اس کو چھوڑو گے تو تفرقے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اچھا، اتحاد اور اتفاق آپ کو طاقتور بناتے ہیں اور انتشار آپ کو کمزور کر دیتے ہیں، یہ عدم استحکام پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تو صاف سیدھی بات ہے۔ اتحاد میں اتفاق میں برکت ہے، وہ ہمیں دوسری جماعت میں پڑھاتے تھے۔ تو اب امت مسلمہ میں اتحاد کیسے ہو؟ بھائی تیل کی بنیاد پر تو اتحاد نہیں ہو سکتا، وہ سعودی عرب کہے گا میرا ہے، تم کون ہو، تم کو تو میں نہیں دیتا اس میں سے۔ اور یہ کہ ایٹم بم پر بھی اتحاد نہیں ہو سکتا، ہم کہیں میرا ہے، ڈاکٹر قدیر خان کا ہے، یہ کوئی ایرانیوں کا تھوڑا ہے۔ ان باتوں پہ تو اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد اگر کسی بنیاد پر ہو سکتا ہے تو نظریے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، توحید کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، مشترکہ عقائد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور اس کی سورس اللہ کی کتاب ہے، یہ جوڑنے والی ہے، باقی ساری چیزیں توڑنے والی۔ نیشنلزم توڑنے والا ہے، قومیتیں توڑنے والی ہیں، یہ علاقائیت توڑنے والی چیز ہے، جوڑنے والی شے نظریہ ہے۔ توحید وحدت کی علامت ہے، توحید ہے بنی وحدت سے نا، لفظی وحدت سے بنا ہے، واحد سے بنا ہے۔ تو اب آگے اس کی مثال دی گئی ہے کہ دیکھو یہ کتاب جوڑتی کیسے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یہ مدینے کا ذکر ہے۔ وہاں اوس و خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، جیسے آج کل ہم پنجابی اور پٹھان آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، کم از کم سوشل میڈیا پہ۔ تو اب جب وہاں آ گئے تو آہستہ آہستہ بندوقیں بھی تان ہی لیں گے۔ یہی امریکی منصوبہ ہے کہ آپس میں لڑ مریں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہی کچھ جو ہے نا وہ عراق میں کیا ہے، یہی باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی وہ یہی جو ہے نا، پہلے بھی بنگالیوں کو یہی پٹی پڑائی تھی، اب آپس میں لڑائیں گے تو اس کی ہم علامتیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی لڑائی مدینے میں اوس اور خزرج کے درمیان تھی، اور ان کو کہا کہ دیکھو تم کتنے دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کی تالیف کر دی، جوڑ دیا۔ کتاب کو بھی تالیف کہتے ہیں، جیسے اس کے صفحے جڑے ہوتے ہیں، تالیف قلب بھی کہتے ہیں، دل جڑ جائیں، اس طرح ایک دوسرے سے مل جائیں، الفت پیدا ہو جائے تو معلوف ہو جائیں ایک دوسرے سے، یہ تالیف ہے۔ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے طفیل تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کل لڑ رہے تھے تو یہ کس چیز نے بھائی بنایا؟ پیٹرول ڈیزل نے تو نہیں بنایا، دولت نے تو نہیں بنایا، روٹی کپڑے مکان نے تو نہیں بنایا، یہ اللہ کی کتاب نے بھائی بنایا ہے۔ یہ قومیت نے نہیں بھائی بنایا، قومیت نے توڑا تھا، بھائی اللہ کی کتاب نے بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں بھائی بنا سکتی ہے۔ اور کیسا بھائی بنایا ہے؟ بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ والد فوت ہوتا ہے تو کیس بھائیوں کے ہوتے ہی نہیں کہ جائیداد کے اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ کیسے بھائی بنے؟ یہ ایسے بھائی بنے کہ مرتے وقت بھی جب پیاس اتنی شدید لگی ہو، زخمی آدمی جوان، اسے زخم لگاؤ، کتنا اسے پیاس ہوگی، مر رہا ہے، اس وقت دوسرے کی فکر ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت بھی جب پانی پینے لگا ہے تو بھائی کی آواز آتی ہے میں پیاسا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے دو، چھوڑو، اس کو دے دو۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو یہ والا بھائی بنا دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا کہ اس طرح ہم اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے پلے کچھ پڑے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ کا مطلب ہے تم سمجھ آئے، تم اپنی دنیا سنوار سکو۔ یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا سنوارنے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ مثبت بات ہو گئی کہ جڑنا چاہتے ہو، اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اس کی بنیاد کیا بنے گی؟ قرآن بنے گا۔ اب اس کو بھی الٹ کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی طاقت کی بنیاد کیا تھی؟ اتفاق کی بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی اطاعت۔ الٹ کیا تھا؟ اللہ کی ناراضگی۔ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو ناراضگی ہوگی اور ذلت ہوگی دنیا کی، اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ اب یہاں بھی سمجھ لیجئے، کتاب سے جڑ جاؤ گے تو
تمہیں عروج ملے گا، نہیں جڑو گے تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا، اور اس کتاب سے تعلق منقطع کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل و خوار بھی کرے گا۔ یہی وہ بات ہے جسے اقبال نے اپنے انداز میں بیان کر دیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اب دو باتیں ہو گئی، اس پہ بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے، میں ذرا ٹائم کو دیکھتے ہوئے صرف آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے پہلا پوائنٹ کیا تھا، اللہ کے بندے بنو، نہیں بنو گے تو ذلیل و رسوا ہوگے۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا، اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو ذلیل و رسوا ہوگے۔ تو ہم تو دونوں شرطیں پوری کر رہے ہیں، ذلت و رسوائی کے دونوں جو ہے نا وہ چارج شیٹ ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ اب آئیں تیسری آیت کی طرف۔ تیسری آیت کن کے لیے؟ ان کے لیے جو پہلے دو تقاضے پورے کر چکے ہوں، کتاب سے جڑے ہوئے ہوں، خود اللہ کے بندے ہوں۔ اب ان کی ایک اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کی ایک چھت ہے، چھت کو حکومت کہیں آپ۔ اس حکومت کا کام کیا ہوگا، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے نا ایک، یہ قومی ایجنڈا کیا ہوگا، یعنی خارجہ پالیسی کا بنیادی پتھر کیا ہوگا، مین پلر کیا ہوگا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے، تمہارے اولو الامر، تمہارا یعنی تمہارا پورا نظام، وہ جس چیز کے لیے بنایا گیا ہو، وہ اگلا جو مینیفیسٹو ہے وہ کیا کریں؟ یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف بلائیں۔ کس کو؟ یعنی ساری نو انسانی کو۔ کنتم خیر امت ہو، اور یہ کہ جعلناکم امۃ وسطا، درمیانی امت بنایا ہے۔ تو مشن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تو لوگوں کو کس چیز کی طرف بلانا ہے؟ ان سے ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں تم نے، اور سب سے اکٹھے کر کے اللہ کو بھیجنے، جیسے یہاں وائسرائے اکٹھے کر کے ملکہ کو بھیجا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے بھیجا ہے ہمیں دنیا میں کہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھے کر کے مجھے بھیجا کرو؟ نہیں، کس لیے بھیجا ہے؟ یدعون الی الخیر، الخیر جو اللہ نے بھیجی ہے قرآن، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، اس کی طرف بلانا ہے، اس کی طرف لے کے آنا ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید عربوں تک پہنچایا ہے، جبریل علیہ السلام نے جیسے محمد الرسول اللہ تک پہنچایا ہے، اب محمد الرسول اللہ سے تمہارے پاس آ گیا ہے۔ امانت یہ نوع انسانی کی ہے، جیسے جبریل کے پاس امانت تھی محمد الرسول اللہ کے لیے، اور محمد الرسول اللہ کے پاس امانت تھی امت کے لیے، اب امت کے پاس امانت ہے نوع انسانی کے لیے۔ تو نوع انسانی تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے ان ذمہ داروں کے پاس ہونی چاہیے جن کو تم نے اپنے اندر سے منتخب کیا ہو، تمہارے جو نمائندے ہوں، جو تمہارے ریپرزینٹیٹیوز ہوں، ان کا کام ہے پوری نوع انسانی کو اس کتاب کی طرف بلانا، پہلا کام یہ۔ دوسرا، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا۔ اس دور زوال میں ہم نے نیکی کے حکم سے مطلب یہ لے لیا کہ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے امر بالمعروف ہی کر رہا ہوں نا، بات سمجھا رہا ہوں، کسی کو نماز سکھا دی تو امر بالمعروف کر دیا، کسی کو جھوٹ بولنے سے منع کر دیا تو نہی عن المنکر کر دیا، کسی نے کپڑے صحیح نہیں پہنے ہوئے تھے اسے بتایا یار کپڑے یوں کر کے پہنو تو نہی عن المنکر کر دیا۔ یہ چلیں، یہ ایک درجے کی بات ہے، یہ بہت ہلکی بات ہے۔ امت کی سطح پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، وہ اگر سمجھ نہ ہو تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایران آئے تھے، ان سے پوچھا گیا کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کے آئیں، ومن جور الملوک، بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر الی عدل الاسلام، اسلام کے عدل میں لے کے آئیں۔ تو اب امر بالمعروف ایمان کی دعوت، نہیں عن المنکر ظلم کا خاتمہ۔ تو تم مشنری ہو، تم نے پوری دنیا کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کرنی ہے اور پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے۔ یامرون بالمعروف یعنی ایمان کی دعوت پوری نوع انسانی کے لیے، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکنا یعنی ظلم کا خاتمہ کرنا، پوری دنیا سے خاتمہ کرنا، یہ تمہارا مشن ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ تین پوائنٹ پورے کر لیں وہ فلاح پائیں گے، وہ بامراد ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ ان کے پیچھے اللہ کی برکتیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے۔ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں، ویسے اگر آپ کی مسجد میں تبلیغی نصاب ہو تو اس میں ایک چیپٹر ہے موجودہ پستی کا واحد علاج، آج ہمارا موضوع بھی تقریباً اس کے قریب ترین ہے، تو اس میں
10 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اس ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے. میں ان میں سے صرف ایک آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، اگر نہ کریں تو کیا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسی عجیب کیفیت میں تشریف لائے کہ گھر والوں سے بات چیت کیے بغیر مسجد چلے گئے. یہ غیر معمولی بات ہو گئی تو وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے جو کہنے چلے ہیں. تو اجرے ساتھ ہیں نا مسجد کے جڑے ہوئے، تو وہ دیوار کے ساتھ آ کے کان لگا کے کھڑی ہو گئی کہ حضور کیا فرماتے ہیں، کوئی خاص بات ہے جو کہیں گے. تو حضور نے ممبر پہ تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی یقول لکم، اللہ تعالیٰ تم سے یہ بات فرماتا ہے. یعنی حدیث قدسی ہو گئی، حضور فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے، یعنی جبریل نے آ کے حضور کو بتایا، اب حضور لوگوں کو بتا رہے ہیں. ان اللہ تعالی یقول لکم، تم سے کہتا ہے مرو بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، وانہوا عن المنکر، برائی سے روکو، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو میں تمہیں جواب ہی نہ دوں. وَتَسْأَلُونَنِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں عطا نہ کروں. وَتَسْتَنصُرُونِي، اور تم مجھ سے مدد مانگو. یا اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ان کے جہاز آسمان میں ہی آگ سے جو ہے نا وہ آگ لگ جائے انہیں، اسرائیل ڈوب جائے، امریکہ غرق ہو جائے، تم دعائیں کرو، فَلَا أَنصُرَكُمْ، میں تمہیں مدد نہ دوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو میری طرف سے جو تمہیں حمایت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی. باقی روایات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں یہ ہے کہ یہ کلمے کا حق ہے. آپ نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا حق ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کلمے کا حق جب تک وہ پورا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جب وہ کلمے کا حق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور کلمے کا حق کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، تقوی اللہ کا اختیار کرنا، اللہ کی کتاب سے جڑنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. تینوں کے کرنے کے نتیجے میں فلاح دارین، دونوں جہاں کی فلاح ہے. اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو ترک کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور جنہوں نے تینوں کی تینوں ترک کر کے رکھی ہوئی ہوں تو رسوائی پر رسوائی پر رسوائی یہ ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. آج کے جو حالات ہیں انہیں دیکھ کر یہ میں آپ کے سامنے اس بنیاد پر ایک بات کہہ رہا ہوں. یہ جو کل یہ کچھ ہو رہا تھا افغانستان میں، پھر ہم نے دیکھا یہ شروع ہو گیا عراق میں، پھر ہم نے دیکھا یہ شروع ہو گیا شام میں، پھر ہم نے دیکھا یہ یمن میں، اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے فلسطین میں. آج یہاں کل وہاں، کب کہیں کہاں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. پچھلے ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے. ذرا باریکی سے دیکھیں تو 400 سال سے ہو رہے ہیں. یہ جب سے یورپ کے اندر وہ تحریک اصلاح علوم اور وہ جو بھی رینائسنس ان کا ہوا ہے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضے کیے ہیں، ہماری مدد کو اللہ آیا نہیں ہے. اور ہم نے جو بھی کوشش کی ہے وہ الٹی پڑی ہے. 1857 کی جنگ آزادی الٹی پڑی. وہ جو چھوٹا موٹا کوئی بادشاہ تھا وہ بھی اس کی بادشاہت بھی گئی، جا کے رنگون میں قید ہو گیا. ہر کوشش الٹی پڑتی ہے. ابھی بھی ہم خبریں سن رہے ہیں، اللہ کرے جو بھی خبریں سن رہے ہیں اچھی ہوں، واقعی اسرائیل ختم ہو جائے. لیکن یہ کہ جب دھول چھٹے اور بادل ہٹیں اور نکلے یہ کہ ٹھیک ہے اسرائیل بھی نہیں رہا لیکن فلسطینی بھی نہیں رہے، تو اگلی بات یہ ہے کہ کیا ہم محفوظ رہیں گے؟ کرتوتیں ہماری وہی ہوں، اعمال ہمارے وہی ہوں، طرز عمل ہمارا وہی ہو، کب تک؟ اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا، خاص طور پر ظالم ہی اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے. جب وہ آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ پھر گھن بھی پستا ہے. جب امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر متقی بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، پھر اس سے بچتا نہیں. ہاں، اس سے وہ بچے گا جو تینوں کام کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل سے بچا لیتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بچایا، ان کے ساتھیوں کو بچایا. تو یہ 3 نکات ہیں جو پورا کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی. میرا خیال ہے ہمیں اس وقت ان باتوں پر سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے جن پر ہم سوچ رہے ہیں. آپ یقین جانیں اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ دل جلا سکتے ہیں،
رو سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کر لیں گے، عملاً کیا کر سکتے ہیں؟ اور کریں تو الٹا پڑنے کا بھی امکان ہے. کیوں؟ وہ جو اللہ کل شیء قدیر ہے وہ اگر ناراض ہے تو ہمارے کسی کام میں برکت کیسے ہوگی؟ ہم تو وسائل میں بہتر بھی ہوں تو بھی اگر اللہ ناراض ہو تو کامیابی نہیں ملتی. تو ہم تو وسائل میں ہیں بھی کمزور، اور کمزور آدمی فاتح ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹے گروہوں نے بڑے گروہوں کو شکست دے دی، لیکن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوا. تو اگر اللہ ہی ناراض ہو تو پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. اور دیکھیے یہ نہ سوچئے کہ وہ اوپر والے توبہ کریں گے تو پھر ہم توبہ کریں گے. ہم توبہ کریں گے تو وہ توبہ کریں گے. ہم بدلیں گے تو باقی بات بدلے گی. ہم ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. اصل میں ایک بندہ بدلتا ہے تو کل وہ ایک اور کو بدل دیتا ہے، تو ایک اکیلا 2 11 ہو جاتے ہیں. اب 2 مل کے تو پھر اب ایک نہیں بدلے گا، 4 بدلیں گے. 4 مل کے تو 2 کو نہیں بدلیں گے، 8 کو بدلیں گے. اب یہ جو ترتیب ہے، اس سے جب معاشرہ آگے بڑھتا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر پھر استحکام پیدا کر دیتا ہے. یہی ترتیب اللہ کے نبی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس رخ پر ضرور سوچئے، اور یہ 3 باتیں اپنے بارے میں سوچئے کہ میں خود اللہ کی بندگی میں کہاں کہاں ڈنڈی مار رہا ہوں. میں قرآن مجید کے جو میرے اوپر حقوق ادا ہو رہے ہیں ان میں سے میں کتنا پڑھتا ہوں روزانہ، کتنی تلاوت کرتا ہوں، کتنا سیکھتا ہوں، جو سیکھتا ہوں اس پر کتنا عمل کرتا ہوں، دوسرے کو کتنا سکھاتا ہوں، اور یہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میری کیا کنٹریبیوشن ہے، میں اس میں کتنا حصہ لیتا ہوں. یہ اگر ہمیں میسر آ جائے تو پھر آہستہ آہستہ باقی حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے لیے بھی امر بالمعروف کا اگلا مرحلہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دنیا سے جو ظلم ختم کرنا ہے وہ اپنے ہاں سے بھی ختم کیا جائے. تو وہ ایک علیحدہ کام ہے، لیکن پہلے کرنے کے کام یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ سوچنے کی کم از کم میں کہتا ہوں توفیق عطا فرمائے، ہمارا ذہن ادھر لگائے تو اس سے راستے کھل جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.